محترم سامعین، اگر آپ نے ہمارے اس چینل دا مفید دروس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کو دبا کے ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تعاون ہوگا۔ شکراً، جزاکم اللہ۔ تو چلیے مدے پانی کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ محترم ناظرین، میں محمد سفیان امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ ہم بارہا سنتے آتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے، قوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنی فیملی، اپنے پریوار اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے۔ اور حضرات، ہم میں سے ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس کے فیملی والے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، اس کی یہ خواہش ہوگی وہ خود بھی جنت میں داخل ہو، اور اس کے فیملی والے اور اس کے گھر والے اور اس کے بال بچے، اس کی بیویاں، اس کے سارے لوگ، اس کے گھر والے جنت میں داخل ہوں اور جہنم سے نجات پائیں۔ حضرات، ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی۔ حضرات، میں آپ کے سامنے زیادہ کچھ لمبی چوڑی باتیں کرنے تو نہیں آیا ہوں، بس اسلام جو ہمیں کچھ چھوٹی دعائیں، کچھ مختصر دعائیں سکھاتا ہے، بس اس کو آپ کے سامنے ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کئی دعائیں سکھائیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن نازل کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن، یعنی اللہ کے بندے، یعنی رحمان کے بندوں کی دعا نقل کرتے ہیں۔ کیا دعا نقل کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے بھی ہیں، رحمان کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو رحمان کے ہیں، جو کون سی دعا پڑھتے ہیں، جو دعا اللہ سے کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی بہترین اور خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں، ہمیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بچے پیدا ہوں گے، جو ہماری ازواج ہوں گی، جو ہماری بیویاں ہوں گی، انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہی بہترین دعا سکھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا، ربنا ہب لنا، کہ عباد الرحمن ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہب لنا، ہمیں ایسی بیویاں، ہب لنا، ہمیں دے دیجئے، اور ایسے بچے دے دیجئے جن سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا پھر کچھ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کی دعا نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں ہماری بیویاں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ حضرات، آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے بچے نیک ہوں۔ حضرات، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب ہماری بیویاں اور ہمارے بچے یہ سارے نیک ہوں، اور ہماری ازواج، ہمارے زوج اور ہماری زوجہ، یہ دونوں کا ہی نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور حضرات، دوسری جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز ہے یہ برائی اور فحش چیزوں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں گے نا، اگر ہم نماز کو قائم کرنے لگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے روک دیں گے اور نیک کام کی طرف توفیق عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی نصیب فرمائیں۔ حضرات، جو دعا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے رب العالمین، آپ مجھے اجعلنی کیا بنا دیجئے؟ نماز کو قائم کرنے والا بنا دیجئے، مجھے نماز کا پابند بنا دیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، صرف مجھے نہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
کہ اے رب العالمین آپ مجھے تو نیک بنائیے، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری ذریت میں سے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ ربنا وتقبل دعا اور میرے رب اور میرے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ وتقبل دعا میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور آگے فرمایا گیا ربنا اغفر لی مجھے معاف کر دیجئے، وَلِوَالِدَيَّ بچے اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا ضرور کریں۔ ماں باپ جب اپنے بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیا ہی بہترین دعا ہے نا، کہ جو باپ ہوتے ہیں جو ماں ہوتی ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا دیجئے اور نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اور دوسری جگہ سامنے اسی کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے فرمایا ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہ اے رب العالمین آپ مجھے تو معاف کر دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دیجئے اور سارے مومن کو بھی معاف فرما دیجئے۔ حضرات ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سارے حضرات ان دعاؤں کو ضرور یاد کیجئے۔ وہ لکھا ہوا مل جائے گا انشاءاللہ، رومن اردو میں بھی انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا اور انشاءاللہ عربی میں تو لکھا ہی رہے گا، تو انشاءاللہ دیکھ کر یاد کر لیجئے گا۔ اور ویسے بھی آپ دعا اس ویڈیو میں کئی بارہا سن چکے ہیں، اور اگر انشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، انشاءاللہ کانٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ناظرین، انسان کی بچپن میں تربیت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کو بچپن میں ہی اچھے کام سکھلانا، اچھی دعائیں سکھلانا، اچھے کام، اذکار اور ساری چیزیں جو بھی چیزیں بھلائی میں شمار ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو بچپن میں سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تلوار کی مثال لے لیجئے کہ انسان جب بھی تلوار بنانا چاہتا ہے تو اکثر ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ تلوار بنانے سے پہلے اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ یہ جو پگھلا ہوا جو فارم ہے نا، یہ جو پگھلی ہوئی جو حالت ہے، یہ انسان کا بچپنا ہے۔ جب انسان کے بچپنے میں آپ اسے جس شکل میں آپ ڈھال دیں گے تو بعد میں تلوار بنے گی، تو تلوار مضبوط ہوگی۔ تلوار بہترین دھار والی بنانے کے لیے پہلا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ اس کو کس شیپ میں ڈھالنا ہے، تو شیپ میں ڈھالنے کے وقت وہ نرم ہوتا ہے۔ تو یہ نرم یہ اس کا جو مرحلہ ہے یہ انسان کے بچپن کا ہے۔ اور یہ ایک مثال لے لیجئے کہ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ زندگی کی عمر ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کے اچھے یا برے ہونے کا یونٹ ہے، یہ اس کا عمر کا یونٹ ہے، یہ اس کے اچھے یا برا ہونے کا یونٹ ہے۔ تو حضرات یہ دیکھیے انسان کا بچپنا ہے، اور یہ انسان کا جو بڑپن آ جاتا ہے اس کا۔ یہاں پہ دیکھیے میں ایک پین کا استعمال کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ پین تقریباً 1 سینٹی میٹر کے آس پاس، تقریباً 1 سینٹی میٹر کے آس پاس، مطلب اس کی چوڑائی ہے، 1 میٹر میں نہیں کہہ سکتے، تقریباً 1 سینٹی میٹر سے بھی کم ہے۔ تو اس کو جب میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو جتنی پین کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اتنا ہی یہ اوپر جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی ہے، لیکن میں جیسے اس کو یہاں لے کر جا رہا ہوں، دیکھیے میں اس کو اگر اس حصے میں لے کر آ گیا، انسان کا یہاں پہ ٹین ایج وغیرہ آس پاس کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھیے تقریباً 2 انگلیوں سے زیادہ یہاں پہ گیپ مل سکتا ہے ہم کو، تقریباً 1.5 انگلی۔ اور اسے اگر ہم اور یہاں پہ لیتے جائیں گے تو وہاں دیکھیے یہاں پہ میں تھوڑا اوپر کر رہا ہوں، وہی اتنی ہی مطلب وہ ہے اس کی چوڑائی پن کی، لیکن یہاں پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے میرے بھائیوں، یہاں پہ میں صرف اس کو یہاں پہ قریب لے کے جا رہا ہوں، تو یہ مرحلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ انسان کی زندگی اتنی ہی بہتر ہو رہی ہے، اس کی بہتری کا وہ ہے نا یونٹ۔ یہاں پہ دیکھیے تقریباً 3 انگلیوں سے زیادہ ہو گیا۔ اس کی اگر اس کی تربیت اور اس کی فکر کری جائے گی، اس کے لیے دعا کی جائے گی، تو دیکھیے کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ میں نے یہاں پہ پین رکھا ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں، رکیے تھوڑا سا، جی اس کا تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے رکھا، جتنا نزدیک رکھا ہے یہاں پہ تقریباً دیکھیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرا ہاتھ بھی اس میں سے گزر پا رہا ہے، کیوں گزر پا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ شروع پہ لگا دیا ہے۔ تو انسان کی یہ زندگی ہے میرے بھائی، میں مثال دینا چاہ رہا تھا۔ تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم انسان کی بچپن میں ہی تربیت کریں اور اس کو بچپن سے ہی اچھی چیزیں سکھائیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کریں اور بچوں کی تربیت کے واسطے دعا کریں، اور خاص کر اپنے بچوں کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ وہ دعا کریں۔ کیوں معلوم؟ کیونکہ یہ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے نا، یہ بہت مؤثر ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں کہا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک دعوت الوالد بھی ہے، کہ ماں باپ کی دعا جو ہے
یہ قبول ہونے والی دعاؤں میں سے ہے۔ تو میں ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ جن کی بھی ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، مطلب وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں اولاد سے نوازیں گے، اور جن کی پیدا ہو چکی ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو جن کے بچے ابھی بچپن میں ہیں یا پھر پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، یا پھر اگر بڑے بھی ہو گئے ہیں، اگر بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کے حق میں دعا کیجیے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ان کے حق میں ان کی زندگی بنا سکتی ہے۔ اور حضرات ایک چیز یہاں پہ آخری بات آپ کو گناتا چلوں کہ یہ اتنی ضروری ہے نا کہ جتنی ضروری ہے اتنے ہی اس میں فائدے بھی ہیں۔ ایک فائدہ آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں بس، کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان جب وفات پا لیتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس سے کٹ ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال کے، ان 3 اعمال میں سے ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسی اولاد ہے، ایسی بچی اور ایسی اولاد ہے کہ جو نیک ہو، اور والدین کا انتقال ہو گیا ہے لیکن اس نے ایک ایسی اولاد پیچھے چھوڑ رکھی ہے، اس نے ان کی جو اولاد ہے وہ نیک ہے، وہ اس کے حق میں دعا کریں گی، وہ نیک اعمال بھی اگر کریں گی تو اس والدین کے حق میں بھی انشاءاللہ نیکی جائے گی، کیونکہ اس نے اچھی تربیت کی ہے۔ تو حضرات بہت ضروری ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور جیسا کہ کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو دعائیں سکھائی گئیں اس کا خوب اہتمام کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہماری اولاد نیک ہوں۔ تو ایک بار آخر میں دعا ریپیٹ کرتا ہوں اور بات میری انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نقل کی گئی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرات میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں وہ آپ کو مل جائے گا، انشاءاللہ رومن اردو میں بھی لکھا جائے گا اور انشاءاللہ عربی میں بھی رہے گا۔ تو انشاءاللہ جن حضرات کو عربی آتی ہے تو الحمدللہ، اور جن حضرات کو عربی نہیں آتی ہے تو ان کے واسطے دے دیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عربی بھی سیکھیں، کیونکہ انسان اگر قرآن نہیں پڑھ پائے گا، اگر ایٹ لیسٹ پڑھنا تو آنا چاہیے، اگر انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے ایٹ لیسٹ اسے پڑھنا تو آنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، خاص یہ ویڈیو آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تو آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں آپ نیک بنا دیجیے، ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دیجیے، ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے ہمارے ازواج سے، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں نماز کا قیام کرنے والا بنا دیجیے، اور ہماری اولاد کو بھی، ہمارے سارے ذریت کو بھی، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں زندگی میں جب تک زندہ رکھیے گا تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے گا، اور آخر میں جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے، اور ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔